بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی اردو وائس چینل پہ آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ اردو ناولٹ غلط راستہ۔ ایک بار میرے انکل مجھے بتاتے ہیں کہ جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ایک شاہد نامی ٹیکسی ڈرائیور تھا جو کہ زیادہ تر دن میں سوتا اور رات میں ٹیکسی چلایا کرتا تھا، اور اس سے وہ جتنے بھی پیسے کماتا وہ سب جوئے اور شراب میں اجاڑ دیا کرتا تھا۔ ایک رات شاید ٹیکسی چلاتے ہوئے ایک ویران رستے سے گزر رہا تھا۔ اس دوران آسمان پر بہت گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ ہی دیر میں بہت تیز بارش ہونے والی ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے شاہد گانا گنگناتے ہوئے ڈرائیونگ کر رہا تھا کہ اچانک اسے تیزی سے سڑک پار کرتی ہوئی کوئی بڑی سی پرچھائی نظر آئی، جسے دیکھتے ہی شاہد نے کہا، ارے وہ کیا تھا؟ یہ کہتے ہوئے شاہد وہاں سے کچھ ہی دور گیا تھا کہ اچانک شاہد کی نظر ایک بوڑھے آدمی پر پڑی جو کہ سڑک کے کنارے ساتھ ساتھ بھاگتا ہوا کہیں جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر شاہد نے اس سے کچھ قدم آگے جا کر گاڑی روک دی اور اس بوڑھے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، بڑے میاں کہاں جانا ہے؟ یہ سن کر اس بوڑھے نے تیزی سے سانس لیتے ہوئے گسیلی آنکھوں سے شاہد کی طرف دیکھا اور بنا اس کی بات کا جواب دیے وہ دوبارہ وہاں سے بھاگنے لگا۔ یہ دیکھتے ہوئے شاہد نے خود سے کہا، ارے کیا عجیب آدمی ہے، میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں اور یہ نخرے دکھا رہا ہے۔ ایسا میں نے اسے کیا کہہ دیا یہ جو مجھے غصے سے دیکھ رہا ہے؟ بارش ہونے والی ہے اور اس ویران سڑک پر آپ کو کوئی اور گاڑی نہیں ملنے والی، اس لیے نخرے چھوڑیں اور آ کر بیٹھ جائیں۔ یہ سنتے ہی اس بوڑھے نے شاہد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں تم کون ہو اور کیا ہو، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم انسانوں کی طرح بات کر کے مجھے چکمہ دے دو گے؟ کبھی نہیں۔ میں تمہاری اس چال سے واقف ہو گیا ہوں، اس لیے اب مجھ سے دور رہو، ورنہ میں ایسا عمل پڑوں گا کہ تم جال کر خاک ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر شاہد نے حیرانی سے اس بوڑھی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا انسانوں کی طرح باتیں، عمل، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور آپ مجھے کیسے جانتے ہیں جبکہ میں نے تو آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا؟ یہ سن کر بوڑھا غور سے شاہد کی طرف دیکھنے لگا اور منہ میں کچھ پڑھنے لگا۔ پھر اس بوڑھے نے شاہد پر پھونک ماری، جس کی وجہ سے شاہد نے حیرت انگیز نظروں سے اس بوڑھے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بڑے میاں یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ پی میں نے ہے اور چڑھی آپ کو ہے، اب جلدی سے آ کر بیٹھ جاؤ، بارش ہونے والی ہے۔ یہ کہتے ہوئے شاہد نے گاڑی کا سائیڈ والا دروازہ کھول دیا۔ یہ سنتے ہی اس بوڑھے نے شاہد کی گاڑی کے پیچھے والی سیٹ کی طرف دیکھا اور پھر پیچھے کے رستے کی طرف دیکھتے ہوئے شاہد نے کہا، ارے یہ آپ کیا ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ یہ سن کر اس بوڑھے نے کہا، اس کا مطلب تم وہ نہیں ہو۔ ہاں تم وہ نہیں لگ رہے ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ بوڑھا جلدی سے شاہد کی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا اور بولا، چلو جلدی یہاں سے نکلو۔ یہ کہتے ہوئے وہ بوڑھا ڈرتے ڈرتے بار بار پیچھے دیکھ رہا تھا۔ شاہد نے بوڑھے کو ایسا کرتے دیکھ کر خود بھی پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے سڑک پر کوئی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر شاہد نے نام سر ہلاتے ہوئے اس بوڑھے سے کہا، ارے بڑے میاں آپ کے پیچھے کیا پولیس لگی ہوئی ہے جو آپ ڈر کر بار بار پیچھے دیکھ رہے ہیں؟ کیا کوئی واردات تو نہیں کر ڈالی آپ نے جو یوں بھاگ رہے ہیں؟ یہ سن کر بوڑھے نے کہا، ارے نہیں، تم جلدی سے گاڑی کیوں نہیں چلاتے؟ اب نکلو یہاں سے، جلدی کرو ورنہ میں خود ہی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ یہ سن کر شاہد نے کہا، اچھا میں چلا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے شاہد نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اس دوران شاہد نے اس بوڑھے کی طرف دیکھا تو وہ اب بھی پیچھے دیکھتے ہوئے بری طرح کانپ رہا تھا۔ اتنے میں شاہد نے کہا، لگتا ہے کہ آپ کو زیادہ ہی سردی لگ رہی ہے،
اگر آپ کو برا نہ لگے تو پچھلی سیٹ پر میری گرم چادر پڑی ہوئی ہے، وہ پکڑ کر اوڑھ لیں۔ یہ سن کر اس بوڑھے نے دوبارہ شاہد کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، جس راستے سے تم آئے ہو، کیا وہاں تمہیں کچھ دکھائی نہیں دیا تھا؟ یہ سن کر شاہد نے ہنستے ہوئے کہا، ارے یہ کیسا سوال ہے؟ مجھے کچھ دکھائی نہ دیتا تو میں یا میرے ساتھ گاڑی میں نہ بیٹھے ہوتے۔ میں شرابی ضرور ہوں لیکن گاڑی میں پورے ہوش و حواس میں چلاتا ہوں۔ اس بوڑھے نے کہا، اس کا مطلب ہے تم نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ شاہد نے کہا، ارے بڑے میاں ایسا کیا تھا وہاں جو میں نے نہیں دیکھا؟ اس بوڑھے نے کہا، میرا نام لیاقت ہے اور میں عملات سکھا رہا ہوں اور سیکھ رہا ہوں، اس لیے مجھے ویرانوں میں جا کر طرح طرح کے چلے کاٹنے پڑتے ہیں۔ یہاں سے کچھ دوری پر ایک گندی سی ندی ہے، اس کے کنارے پر بیٹھ کر میں چلا کر رہا تھا کہ پتہ نہیں کیسے اچانک وہاں ایک شیطانی چیز آ گئی جسے میں قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اچانک میرا عمل الٹا ہو گیا اور وہ چیز مجھے مارنے کے لیے میرے پیچھے پڑ گئی۔ میں نے بہت بار اس پر اپنے عمل سے وار کیا لیکن وہ بہت ہی طاقتور اور گسیلی تھی، جس کی وجہ سے میں ناکام ہو گیا اور اپنی گاڑی وہیں چھوڑ کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ اسی دوران ایک گاڑی میرے پاس آ کر رکی تو میں گھبراہٹ میں بنا دیکھے ہی اس میں بیٹھ گیا اور گاڑی چل پڑی۔ اس دوران اچانک مجھے لگا کہ میرے ساتھ دائیں طرف کوئی اور بھی بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے ہی میں نے اپنے دائیں طرف دیکھا تو میرے ساتھ ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی جو کہ چپ چاپ سامنے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہوئے میں نے ڈرائیور سے کہا، ارے بھائی صاحب، مجھے اپنے ساتھ آگے بٹھا لے، میں جلدی میں اس خاتون کے ساتھ پیچھے بیٹھ گیا ہوں۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں، غیر مہذبانہ طریقہ تھا میرا، میں معافی مانگتا ہوں۔ یہ سنتے ہی اس ڈرائیور نے گاڑی روک لی اور اس وقت اس کی گردن پوری طرح پیچھے کی طرف گھوم کر میری طرف ہو گئی۔ اس کی شکل پوری طرح بھیانک ہو گئی۔ ابھی میں اس کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک میرے ساتھ بیٹھی ہوئی اس خاتون نے میرا بازو پکڑ لیا۔ تو جیسے ہی میں نے اس خاتون کی طرف دیکھا تو وہ خاتون نہیں بلکہ وہی شیطانی چیز تھی جو میرے پیچھے پڑ گئی تھی۔ یوں سمجھ لیں اگر یہ میرا تعویذ میرے گلے میں نہ ہوتا تو آج شاید میری لاش ہی اس سڑک پر ملتی۔ کیونکہ جیسے ہی اس شیطانی عورت نے میرے گلے کو پکڑنا چاہا تو اس کا ہاتھ جل گیا اور میں فوری اس گاڑی سے نکل کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ ابھی میں وہاں سے کچھ ہی دور آیا تھا کہ اتنے میں تم آ گئے، اس لیے مجھے تم پر شک ہو رہا تھا کیونکہ سچ میں وہ شیطانی چیز بہت ہی بھیانک تھی۔ آج سے پہلے نے آج سے پہلے میں نے کبھی ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی جو کہ طرح طرح کی شکلوں میں سامنے آ جاتی ہے۔ یہ سن کر شاہد نے اس بوڑھے کی طرف خاموشی سے دیکھا اور پھر اچانک زور زور سے ہنسنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس بوڑھے شخص نے کہا، کیا ہوا ہے؟ تمہیں میری باتیں مذاق لگ رہی ہیں؟ میری باتوں پر یقین نہیں آ رہا تمہیں؟ شاہد نے ہنستے ہوئے نام میں سر ہلایا اور پھر بنا اس بات کا جواب دیے مسکراتے ہوئے ڈرائیونگ کرنے لگا اور بولا بلا ایسے بھی کوئی اپنی گاڑی چھوڑ کر بھاگتا ہے کیا؟ اس دوران بوڑھا شاہد کی طرف غصیلے انداز میں دیکھ رہا تھا۔ کتنے میں زوردار آواز کے ساتھ آسمانی بجلی چمکی اور اس ساتھ گاڑی کی چھت پر دھمک کی آواز بھی آئی۔ تو اچانک بوڑھا ڈرائیور گھبرا گیا اور گھبرا کر گاڑی کی چھت کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ دیکھ کر شاہد ایک بار پھر اسے پاگلوں کی طرح دیکھ کر ہنسنے لگا اور اس نے ہنستے ہوئے کہا، ارے لیاقت صاحب، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ یہ آسمانی بجلی کی آواز تھی، کوئی شیطانی چیز نہیں جو آپ اس قدر ڈر رہے ہیں۔ لیاقت نے ڈرتے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے گاڑی کی چھت پر کوئی ہے۔ یہ سن کر شاہد نے پھر سے ہنستے ہوئے کہا، لیاقت صاحب، کوئی نہیں ہے، اور پتہ ہے میں خود بہت بڑا شیطان ہوں۔ اگر کوئی شیطانی چیز ہوئی بھی
تو مجھے دیکھ کر بھاگ جائے گی۔ آپ تو ایسے ہی ڈر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے شاہد پھر سے مسکراتے ہوئے ڈرائیونگ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ یہ سن کر لیاقت نے کہا، دراصل قصور تمہارا نہیں، کیونکہ تم نے کبھی کوئی شیطانی چیز دیکھی نہیں، لیکن جس دن تمہارا سامنا کسی ایسی چیز سے ہو جائے گا تو اس وقت تمہیں ڈر کی قدر ہو جائے گی، اور اس دن تمہیں پتہ چلے جائے گا کہ ڈر کیا ہوتا ہے۔ یہ سن کر شاہد نے کہا، لیاقت صاحب پھر تو یہ ناممکن ہی سمجھے، کیونکہ ڈر تو اسے ہی لگتا ہے جو اپنے ہوش و حواس میں ہو۔ میں تو 24 گھنٹے ہی نشے میں رہتا ہوں، اس لیے مجھے کیا پتا ڈر کس چڑیا کا نام ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو جانا کہاں ہے، کیونکہ آگے چوک آنے والا ہے۔ لیاقت نے آگے سے بائیں طرف میں نے مڑنا ہے۔ یہ سنتے ہی شاعر نے گاڑی بائیں طرف موڑ لی اور کچھ دیر ڈرائیونگ کرنے کے بعد آخر کار شاہد اس بوڑھے کے گھر پہنچ گیا، اور لیاقت نے شاہد کو کچھ پیسے دیتے ہوئے کہا، دیکھو بارش بہت تیز ہو رہی ہے، اور ایسے میں تمہارے لیے گاڑی چلانا خطرے سے خالی نہیں۔ اگر تم چاہو تو میرے گھر پر کچھ دیر آرام کر سکتے ہو۔ شاہد نے پیسے جیب میں رکھتے ہوئے کہا، ارے لیاقت صاحب، اگر گھوڑا گھاس سے دوستی کر لے گا تو کھائے گا کیا؟ آپ اپنے گھر جائیں، اپنا کیا ہے، اپنی تو پوری رات سڑکوں پر ہی گزرتی ہے، اور اگر صحیح پوچھیں تو رات کے وقت سواری منہ مانگے پیسے بھی دے دیتی ہے، خاص کر ایسے بارش کے موسم میں۔ میری تو ڈبل کمائی ہو جاتی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ دیر آرام کر لوں۔ ایسے تو میرے 4-5 بوتلوں کا نقصان ہو جائے گا، جو مجھے بالکل قبول نہیں۔ یہ سن کر لیاقت نے کہا، تمہارے گھر والے تمہیں شراب پینے سے نہیں روکتے؟ یہ سن کر شاہد نے ہنستے ہوئے کہا، ارے لیاقت صاحب، اپنا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں لاوارث ہوں، نہ کوئی گھر نہ کوئی گھر والا، بس کچھ کام دھندا کر کر قسطوں پر یہ ٹیکسی لی تھی، اچھے وقتوں پر، بس اب تو یہی میری دوست ہے اور یہی گھر والے۔ یہ سن کر لیاقت نے کہا، کیسا اتفاق ہے، تم بھی میری طرح اکیلے ہی ہو، فرق صرف اتنا ہے کہ میرے پاس یہ اتنا بڑا گھر ہے، لیکن گھر میں میرے علاوہ رہنے والا کوئی نہیں۔ بیوی بہت پہلے چل بسی تھی، 2 بیٹے ہیں، لیکن وہ کب کے پاکستان کو چھوڑ کر تقریباً 18 سال ہو گئے، انہوں نے کبھی پلٹ کر ایک فون تک نہیں کیا۔ میں زندہ ہوں یا مر گیا ہوں انہیں کوئی فکر نہیں، وہ بس اپنے بیوی بچوں میں مگن ہیں، جبکہ میں ان کی شکل دیکھنے کو بھی ترس گیا ہوں۔ یہ سن کر شاہد نے کہا، ارے لیاقت صاحب، یہ تو گھر کی کہانی ہے۔ بچے جب جوان ہو کر اچھی جگہ سیٹ ہو جاتے ہیں تو اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں۔ اب آپ نے بات چھیڑ ہی دی ہے تو میری ذاتی زندگی کی ایک چھوٹی سی کہانی سن لیں۔ مجھے دیکھیں، میں جوان بھی نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے ہی میرے ماں باپ مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ ایک ماموں ہوا کرتے تھے جنہوں نے مامی کے طعنے اور تیر برداشت کرتے ہوئے مجھے پالا پوسا۔ پھر جب میں 13 سال کا ہوا تو میرے ماموں کا انتقال ہو گیا۔ اس کے ٹھیک 3 دن بعد میری مامی نے مجھے یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا کہ ان کا گھر کوئی یتیم خانہ نہیں۔ مجھے وہ دن کبھی نہیں بھولتا۔ وہ بھی ایسے ہی ایک بارش کی رات تھی۔ میں بنا سویٹر کے سردی میں ٹھٹھرا رہا تھا، بھوکا پیاسا بس اسٹاپ پر بیٹھا رو رہا تھا۔ پھر ایک بندہ آیا اور وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے ریسٹورنٹ لے گیا۔ یہاں اس نے مجھے کھانا کھلایا۔ اس کے بعد میں اس کے ہوٹل پر کام کرنے لگا اور وہیں پر رہنے لگا۔ پھر اس نے مجھے مدرسہ اور اسکول کی تعلیم بھی دلوائی، لیکن میں صرف 5 جماعتوں تک ہی پڑھ سکا، کیونکہ آگے پڑھنے کا میرا من نہیں تھا، اور میں 9ویں سپارے سے مدرسہ جانا بھی چھوڑ دیا۔ حالانکہ وہ بھلا انسان تھا، مجھے آگے پڑھانے پر زور دیتا رہا، لیکن میں نے اس کی ایک نہیں سنی اور ہوٹل کے کاموں میں ہی لگا رہا۔ پھر جیسے جیسے میں بڑا ہوا تو اس نے مجھے ہنر کے طور پر ڈرائیونگ بھی سکھا دی، تاکہ اگر کبھی مجھے کہیں اچھی جگہ پر ڈرائیونگ کی نوکری ملے تو وہ بھی میں آسانی سے کر لوں۔ پھر ایک وقت پر وہ بھی فوت ہو گیا،
اور اس کے بیٹوں نے اس کا ریسٹورانٹ بیچ ڈالا، اور ایک بار پھر سے میں بے گھر اور لاوارث ہو گیا۔ لیکن اس وقت تک میں پوری طرح سے جوان ہو چکا تھا۔ میں نے ٹیکسی چلانی شروع کر دی، پھر ڈرائیور بھائیوں کے ساتھ، جیسی سنگت ویسے کام۔ تب سے آج تک میں یہ نہ ختم ہونے والے راستے پر ہی چل رہا ہوں۔ یہاں نہ وہ ماں ہے جو کہتی ہے کہ بیٹا جلدی گھر آ جایا کرو، نہ ہی وہ باپ ہے جو کہتا ہے بیٹا شراب مت پیا کرو، جوا مت کھیلا کرو۔ اب تو بس یہی زندگی ہے، لیکن میں اس زندگی میں بھی خوش ہوں۔ اس لیے آپ بھی اپنے بیٹوں کی فکر چھوڑ کر خوش رہا کریں۔ شاہد یہ باتیں سن کر لیاقت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے شاہد سے کہا، بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ شاہد نے کہا، میرا نام شاہد ہے، ویسے بہت سے شرابی جواری لوگ مجھے چیتے کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ سن کر لیاقت نے کہا، اچھا، اگر میں تم سے کہوں کہ میرے پاس میرا بیٹا بن کر رہو تو کیا تم یہ کر سکو گے؟ لیاقت کی یہ بات سنتے ہی شاہد نے غور سے لیاقت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارے لیاقت صاحب، لگتا ہے آپ کی طبیعت واقعی میں ہی خراب ہو چکی ہے۔ بھلا ایک نشئی جواری کو کوئی کیوں اپنے پاس رکھے گا، وہ بھی اپنا بیٹا بنا کر؟ جبکہ ایسے کام کرنے پر تو سگے ماں باپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس شرابی جواری سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ پھر آپ یہ غلطی کیوں کر رہے ہیں؟ لیاقت نے کہا، بیٹا جن بچوں سے میرا تعلق ہے وہ تو مجھے دیکھنا بھی نہیں پسند کرتے۔ ایسے میں اگر مجھے ایک ایسا بیٹا مل جائے جو مجبوری اور دنیا کی زیادتیاں برداشت کرتے ہوئے شرابی جواری بن گیا ہو، تو میرے لیے یہ بھی ایک غنیمت ہوگی۔ کم سے کم مجھے بابا کہنے والا میرے پاس تو ہوگا۔ یہ اتنا بڑا گھر، یہ مال و دولت میرے کس کام کی نہیں، مجھے تو بس مرنے کے بعد کاندھے کی ضرورت ہے۔ یہ کہتے ہوئے لیاقت زورقدار رونے لگا۔ یہ دیکھتے ہی شاعر نے کہا، لیاقت صاحب حوصلہ کریں۔ ارے لیاقت صاحب، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اگر مجھے جیسے انسان کو آپ بیٹے بنانے پر خوش ہیں تو میں آپ کا بیٹا بننے کو تیار ہوں۔ یہ سنتے ہی لیاقت نے خوشی کے آنسو نکالتے ہوئے کہا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو بیٹا؟ شاہد نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ یہ دیکھ کر لیاقت نے کہا، تو چلو پھر آج ہم اکٹھے کھانا کھائیں گے۔ آپ بہت دنوں کے بعد میں اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا۔ یہ سن کر شاعر نے کہا، پر لیاقت صاحب۔ یہ سن کر لیاقت نے کہا، بیٹا مجھے لیاقت نہیں بابا کہو۔ یہ سن کر شاہد نے مسکرا کر کہا، بابا میں نے تو کھانا کھا لیا تھا۔ لیاقت نے کہا، وہ میں نہیں جانتا، اب میرے ساتھ ایک دونوں والے تو تمہیں کھانے ہی ہوں گے، اب چلو جلدی۔ یہ سن کر لیاقت نے شاہد کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے گھر کے اندر لے گیا۔ اس دوران شاہد بہت غور سے گھر کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ گھر بہت ہی خوبصورت اور بڑا تھا۔ گھر میں جاتے ہی ایک ہال تھا جس میں بڑی سی کھانے کی ٹیبل اور کرسیاں پڑی ہوئی تھیں، اور کچھ ہی دوری پر دونوں طرف میں خوبصورت سیڑھیاں تھیں جو کہ اوپر والے کمروں کی طرف جاتی تھیں۔ یہ دیکھ کر شاہد نے کہا، بابا آپ کا گھر تو واقعی میں بہت خوبصورت اور بڑا ہے، ایسا گھر تو میں نے صرف فلموں میں دیکھا تھا۔ لیاقت نے کہا، ارے یہ تو تمہارے آنے کے بعد گھر بنا ہے، ورنہ تو یہ صرف ایک قبر تھی جس میں میں اکیلا پڑا ہوا تھا۔ یہ کہنے کے بعد لیاقت جلدی سے کچن کی طرف گیا اور کافی سارا کھانا وغیرہ ٹیبل پر رکھ کر شاہد سے بولا، چلو بیٹا بسم اللہ کرو۔ شاہد نے کھانے کو دیکھتے ہوئے کہا، بابا یہ سب کس نے بنایا؟ لیاقت نے کہا، بیٹا یہ میں نے کبھی کسی دور میں کک تھا، میرا بھی ریسٹورانٹ تھا جو میں نے اپنے بیٹوں کے نام کر دیا تھا، لیکن میرے بیٹوں نے بھی تمہارے مالک کی طرح باہر جانے کے لیے اسے بیچ ڈالا۔ پھر کچھ دیر کے بعد میں نے پھر اس سے خرید کر ٹھیکے پر دے دیا، لیکن میرا ہنر میرے ساتھ ہے، اس لیے میرا جو دل چاہتا ہے بنا لیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے لیاقت نے ایک نوالا اپنے ہاتھوں سے شاہد کو کھلاتے ہوئے کہا، لو بیٹا کھاؤ۔ شاہد نے کہا، بابا میں کھا لوں گا، آپ کیوں تکلف کر رہے ہیں؟ لیاقت نے کہا، بیٹا آج میں بہت خوش ہوں،
اس لیے اب تم میرے دل مت توڑو، اسے کھا لو۔ یہ دیکھ کر شاہد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے وہ نوالا کھا لیا۔ یہ دیکھتے ہوئے لیاقت نے کہا، ارے بیٹا تم رو رہے ہو؟ سائے نے کہا، نہیں بابا، یہ تو خوشی کے آنسو ہیں۔ ماں باپ کے جانے کے بعد آج زندگی میں دوسری بار مجھے کسی نے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا ہے، اس لیے آنکھیں نم ہو گئی۔ لیاقت نے کہا، کوئی بات نہیں بیٹا، اب سے میں روز تمہیں پہلا نوالا اپنے ہاتھوں سے کھلایا کروں گا۔ اتنے میں شاہد نے بھی اپنے ہاتھ سے ایک نوالا لیاقت کو کھلاتے ہوئے کہا، بابا آج سے میں بھی اپنے ہاتھوں سے آپ کو کھانا کھلایا کروں گا۔ ابھی دونوں یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک اوپر کے کمرے سے ایک خوفناک چیخ سنائی دی، جسے سنتے ہی لیاقت اور شاہد نے چونک کر اوپر کی طرف دیکھا تو انہیں ایک پرچھائی سی نظر آئی، جسے دیکھتے ہی لیاقت بری طرح ڈر کر کانپتے ہوئے شاہد کی طرف دیکھنے لگا۔ تو شاہد نے لیاقت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بابا آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کے علاوہ اس گھر میں کوئی اور نہیں رہتا، تو پھر یہ اوپر کون ہے؟ لیاقت نے کہا، یہ صرف ایک آواز ہی ہے، جب ہم اس کو دیکھنے جائیں گے تو وہاں کوئی نہیں ہوگا۔ شاہد نے کہا، بابا کوئی تو ہوگا، میں ابھی اس کو دیکھ کر آتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے شاہد پاس میں ہی بنی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ابھی وہ اوپر والے کمرے کی طرف جا ہی رہا تھا کہ اچانک اس کمرے کا دروازہ جھٹ سے خود بخود کھل گیا۔ یہ دیکھ کر شاہد نے واپس نیچے کی طرف لیاقت کی طرف دیکھتے ہوئے سرگوشی میں کہا، بابا مجھے لگتا ہے کوئی چور چکار ہے جو یہاں گھس آیا ہے۔ لیاقت نے کہا، نہیں بیٹا وہاں کوئی نہیں ہے۔ یہ سن کر شاہد نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے لیاقت کو چپ رہنے کا اشارہ کیا اور خود آہستہ آہستہ دبے پاؤں چلتا ہوا اس کمرے کے دروازے پر پہنچا۔ پھر ایک دم سے بھاگ کر اس کمرے میں داخل ہوا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ شاہد نے چاروں طرف نظریں گھماتے ہوئے ہر طرف دیکھا، لیکن اسے کوئی چیز نظر نہیں آیا۔ یہ دیکھ کر شاہد نے حیرانی سے کہا، کمال ہے، ابھی تو کسی نے دروازہ کھولا تھا لیکن یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے جیسے ہی شاہد واپس جانے کے لیے دروازے کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک اس کمرے کی کھڑکی چھٹ سے کھلی۔ اس کی آواز سنتے ہی شاہد نے پلٹ کر دیکھا تو کھڑکی سے بجلی کے چمکنے کی روشنی کمرے میں پڑ رہی تھی اور کمرے کے دونوں پٹ ہوا کی وجہ سے بار بار آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ یہ دیکھتے ہوئے شاہد آہستہ آہستہ سے کھڑکی کے پاس گیا اور اس نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا۔ اسی گلی میں کوئی کالی سی پرچھائی نظر آئی جو کہ بارش میں بھیگی ہوئی اپنی چمکدار آنکھوں سے شاہد کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ابھی شاہد اس کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی دوسری گلی میں چلی گئی۔ یہ دیکھتے ہوئے شاہد جلدی سے بھاگتا ہوا سیڑھیوں کی طرف گیا اور اسے تیزی سے نیچے آتے دیکھ کر لیاقت نے حیرانی سے کہا، کیا ہوا بیٹا؟ لیکن شاہد بنا اس کی بات کا جواب دیے بھاگتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا اور باہر جاتے ہی شاہد دوڑتا ہوا اس گلی کی طرف گیا۔ یہاں وہ چیز گئی تھی لیکن اسے وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ اس دوران شاہد پوری طرح سے بھیگا ہوا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اس دوران لیاقت بھی بھاگتا ہوا شاہد کے پاس آ کر بولا، کیا ہوا بیٹا؟ یہ سن کر جیسے ہی شاہد نے لیاقت کی طرف دیکھا تو شاہد نے کہا، بابا آپ یہاں کیوں آ گئے؟ دیکھیں آپ کتنے بھیگ گئے ہیں، اب جلدی گھر چلیں ورنہ آپ کو ٹھنڈ لگ جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے شاہد نے لیاقت کا ہاتھ پکڑا اور اسے واپس اس کے گھر میں لے آیا۔ پھر شاہد نے لیاقت سے تھوڑا ناراض ہوتے ہوئے کہا، آپ ابھی جا کر کپڑے بدلیں ورنہ سردی سے آپ کو بخار بھی ہو سکتا ہے۔ میں تو اس چور کے پیچھے بھاگا تھا لیکن آپ کو کیا ضرورت تھی میرے پیچھے آ کر بارش میں بھیگنے کی؟ یہ سن کر لیاقت نے شاہد کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا بلکہ وہ خوشی سے شاہد کی طرف دیکھ رہا تھا۔ لیاقت کو ایسا کرتے دیکھ کر شاہد نے کہا، اب ایسے کھڑے کیا دیکھ رہے ہیں، جائیں جلدی سے کپڑے بدل لیں۔ لیاقت نے کہا، ارے بیٹا
آج میں مر بھی جاؤں تو مجھے کوئی غم نہیں، کیونکہ میرا بیٹا جو میرے ساتھ ہے۔ یہ سن کر شاعر نے کہا بابا مریں آپ کے دشمن، یہ آپ کیا بیکار کی باتیں کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو کچھ ہو جائے گا تو یہ آپ کا شرابی بیٹا آپ کو کندھا بھی نہیں دے سکتا، اس لیے اگر آپ نے ابھی جا کر کپڑے نہیں بدلے تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ آپ کو میرے غصے کا اندازہ نہیں، ویسے بھی سارے نشے کی ایسی کی تیسی کر دی ہے اس چور نے، اور اوپر سے آپ تنگ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر لیاقت نے ہنستے ہوئے کہا اچھا بھائی اب غصہ چھوڑو، میں ابھی کپڑے بدل کر آتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے لیاقت کپڑے بدلنے چلا گیا اور شاید پھر سے کھانے کی ٹیبل پر بیٹھ کر چور کے بارے میں سوچتے ہوئے اوپر کی منزل کی طرف دیکھنے لگا کہ اچانک باہر کا دروازہ دھڑ دھڑ سے کھلنے اور بند ہونے لگا، جس کی آواز سنتے ہی شاہد نے باہری دروازے کی طرف دیکھا تو باہر کوئی نہیں تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے شاہد جلدی سے دروازے کے پاس گیا اور باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر دروازہ بند کر کے واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ کر کہنے لگا یہ آج میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اتنے میں لیاقت کپڑے بدل کر آیا اور اس سے اپنے بیٹوں کے کچھ کپڑے شاہد کو دکھاتے ہوئے کہا یہ لو بیٹا، اس میں جو بھی پسند ہے پہن لو، پھر ہم تمہارے لیے نئے کپڑے لے آئیں گے۔ یہ سن کر شاہد نے کہا بابا اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ لیاقت نے کہا بیٹا نہیں، تمہیں بھی ٹھنڈ لگ جائے گی، تم بھی بھیگے ہوئے ہو۔ شاہد نے کہا نہیں بابا مجھے کچھ نہیں ہوتا، اب آپ جا کر آرام کریں۔ یہ سن کر لیاقت نے کہا ہاں بھائی میں تمہارا حقیقی باپ جو نہیں ہوں، ورنہ تم میری بات مان لیتے۔ یہ سن کر شاہد نے غصے سے لیاقت کی طرف دیکھتے ہوئے جلدی سے اس کے ہاتھ سے کپڑے پکڑے اور بدلنے چلا گیا۔ اس دوران لیاقت پھر سے خوش ہو کر شاہد کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر شاہد کپڑے بدل کر واپس لیاقت کے پاس آ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک کمرے پر پڑی جس کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ اس کمرے میں کسی چیز میں آگ جل رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہوئے شاہد اس کمرے میں گیا تو شاہد حیران رہ گیا کیونکہ وہ کمرہ پوری طرح سے خالی تھا، لیکن اس میں زمین پر ایک بڑا سا 6 کونے والا ستارہ بنا ہوا تھا اور اس ستارے کے گرد کافی ساری بجھی ہوئی موم بتیاں بھی لگی ہوئی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہڈیاں اور جادو ٹونے کی کتابیں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ ابھی شاید یہ سب دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک پھر سے ایک بھیانک سی چیخ کی آواز سنائی دی، جسے سنتے ہی شاہد چونک گیا اور وہاں سے بھاگتا ہوا لیاقت کے پاس آ کر بولا یہ کیسی آواز تھی بابا؟ لیاقت نے مسکراتے ہوئے کہا بیٹا یہ سب تو اس گھر میں چلتا ہی رہتا ہے، پر اب مجھے اس چیز کی کوئی فکر نہیں، کیونکہ اب اس گھر میں میرا بیٹا بھی میرے ساتھ رہے گا۔ شاہد نے حیرانی سے لیاقت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اچھا بابا ایک بات تو بتائیں، وہ جو کونے والے کمرہ ہے اس میں وہ ستارے موم بتیاں عجیب سی چیزیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ سنتے ہی لیاقت نے کہا ارے اس جگہ پر بیٹھ کر تو میں چلا کاٹتا ہوں اور عملات سیکھتا ہوں، لیکن ابھی تک کچھ خاص سیکھ نہیں پایا۔ ان کتابوں کے مطابق میں بہت بار قبرستانوں اور ویران جگہ پر جا کر عملات کا تجربہ کرتا ہوں، لیکن ہر بار کسی نہ کسی وجہ سے ناکام ہو جاتا ہوں۔ یہ سن کر شاہد نے حیرانی سے کہا لیکن بابا آپ یہ سب کیوں سیکھ رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے بہت سے لوگ یہ سب پیسے وغیرہ کے لیے کیا کرتے ہیں، لیکن یہاں تک میں دیکھ رہا ہوں آپ کو پیسوں کی کوئی کمی نہیں لگتی، تو پھر یہ سب کیوں؟ لیاقت نے کہا بیٹا دراصل جب میرے بیٹے مجھ سے دور ہوئے تھے تو میں نے ان سے ملنے کے لیے ہر طرح سے کوشش کی، یہاں تک کہ ان کے لیے ملک سے باہر بھی گیا، لیکن ان سے مل نہیں پایا کیونکہ وہ لوگ وہاں سے کسی دوسرے ملک میں چلے گئے تھے۔ اسی لیے تھک ہار کر میں واپس پاکستان آ گیا، لیکن ایک دن مجھے کسی نے بتایا کہ کوئی عامل ہے، وہ اپنے علم کے ذریعے میرے بیٹوں کو خود میرے پاس آنے پر مجبور کر دے گا، تو میں نے اس کے پاس گیا اور اسے ڈھیر سارے پیسے بھی دیے،
لیکن نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ پھر ایسے کئی لوگوں کے پاس گیا لیکن سب کے سب ناکام رہے اور بس طرح طرح کے دھوکے دے کر پیسے بٹورتے رہے۔ پھر مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ میں خود عملات سیکھوں تو شاید کچھ بات بن سکتی ہے۔ اس لیے میں نے بہت زیادہ پیسے دے کر کچھ خاص لوگوں سے یہ علامات کی کتابیں حاصل کی، اور بس اس دن سے آج تک میں اور ان کتابوں کے مطابق عمل سیکھنے کے چکر میں پڑا ہوں۔ میرے بیٹے تو واپس نہیں آئے، لیکن مجھے لگتا ہے کچھ عجیب سی چیزیں ضرور اس گھر میں آ گئی ہیں۔ اس وجہ سے یہ عجیب و غریب آوازیں اس گھر میں سنائی دیتی ہیں، اور سچ پوچھو تو اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا۔ لیاقت کی یہ بات سن کر شاہد بھی پھر سے پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا۔ پھر لیاقت کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، بابا آپ بہت ہی بھولے انسان ہیں، پتہ نہیں آپ کو اتنی جلدی لوگوں کی باتوں پر یقین کیسے آ جاتا ہے، جبکہ آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ لوگ آپ کو صرف بیوقوف ہی بناتے رہے ہیں۔ بھلا ایسی چند کتابوں سے کوئی بھی جادو ٹونا سیکھ سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو اس دنیا میں ہر دوسرا بندہ ہی جادوگر ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے شاید پھر سے لیاقت کی طرف دیکھتے ہوئے ہنسنے لگا۔ یہ دیکھ کر لیاقت نے معصومیت سے شاہد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا میں بہت اکیلا اور مایوس ہو چکا ہوں، تو ایسے میں مجھے جو کوئی بھی ذرا سی امید بھی دکھاتا ہے تو میں اس کی بات مان لیا کرتا تھا، لیکن اب تم میرے پاس آ گئے ہو نا، تو اب مجھے اس جادو ٹونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج سے یہ سب ختم۔ اب میں وہی کروں گا جو میرا بیٹا شاہد مجھے چاہے گا، جو میرا بیٹا مجھے کہے گا۔ یہ سن کر شاہد نے کہا، ارے میرے بھولے بابا، اب کب چلاک بنے گے؟ پہلے دھوکے باز لوگ اور جادو ٹونے کے چکر میں فضول پیسے برباد کر دیے، اب اس شرابی جواری کو بیٹا بنا کر خود کو تباہ کیوں کر رہے ہیں؟ لیاقت نے کہا، خبردار جو خود کو شرابی جواری کہا، تم جیسی بھی ہو میرے بیٹے ہو، اور اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں سنوں گا۔ یہ سن کر شاعر نے اپنے دونوں ہاتھوں کو لیاقت کے سامنے جوڑتے ہوئے کہا، اچھا میرے باپ، اب جائیں اور جا کر آرام کریں، باقی باتیں ہم صبح کریں گے۔ فی الوقت مجھے ٹیکسی لے کر جانا ہے، لیکن میں آ جاؤں گا، اس لیے پریشان مت ہونا۔ یہ سنتے ہی لیاقت نے کہا، ارے جانا ہے، پر کیوں جانا ہے اور کہاں جانا ہے؟ شاہد نے کہا، مجھے ٹیکسی چلانا جانا ہے، 4 پیسے آئیں گے تو ہی اپنے لیے شراب خرید سکوں گا نا، ورنہ مجھے رات کو نیند نہیں آئے گی۔ یہ سن کر لیاقت نے فوری جیب سے کچھ پیسے نکال کر شاہد کو دیتے ہوئے کہا، اگر اسی بات ہے تو تمہیں ٹیکسی چلانے کی کوئی ضرورت نہیں، تم ان پیسوں سے جو خریدنا چاہو خرید سکتے ہو۔ شاہد نے لیاقت کے ہاتھ سے وہ پیسے پکڑے اور ان پیسوں کو واپس لیاقت کی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، میں اب بھی ضرور ہوں بابا، لیکن اتنا گھٹیا انسان نہیں ہوں جو اپنے نشے کے لیے آپ سے پیسے لوں گا۔ یہ کام میں خود اپنے پیسوں سے کرتا ہوں اور آگے بھی کرتا رہوں گا، اور ایک بات، آپ مجھے کبھی بھی ایسا کرنے سے روکیں گے نہیں، اور نہ ہی مجھے اس بات پر مجبور کریں گے کہ میں کسی بھی کام کے لیے آپ سے پیسے لوں، ورنہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا، کیونکہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں پر شراب نہیں چھوڑ سکتا۔ شاہد کی یہ بات سنتے ہی لیاقت نے کہا، بیٹا مجھے معاف کر دو، لیکن یہ پیسے میں صرف تمہیں اپنا بیٹا ہی سمجھ کر دے رہا ہوں، اور میں تمہیں شراب چھوڑنے کو نہیں کہوں گا، بس تم مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ شاہد نے کہا، بابا مجھے صرف آپ کی دعائیں چاہیے اور کچھ نہیں، باقی رہی پیسے کمانے کی بات تو وہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جب چاہوں 1000 2000 بنا سکتا ہوں۔ آپ کا بیٹا جوا کھیلتے کھیلتے اتنا تو ذہین ہو ہی گیا ہے، اب آپ جائیں اور آرام کیجیے، میں جلدی ہی واپس آ جاؤں گا۔ یہ سن کر لیاقت نے افسردہ ہو کر ہاں میں سر ہلایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شاہد ٹیکسی چلانے چلا گیا۔ پھر کچھ دیر تک ٹیکسی چلانے کے بعد شاہد نے
دو چار بوتلیں شراب کی خریدی اور واپس لیاقت کے گھر کی طرف آ رہا تھا کہ اچانک شاہد کی نظر اوپر لگے شیشے پر پڑی تو اس کے پچھلے والی سیٹ پر کوئی عورت بیٹھی ہوئی دکھائی دی، جس کا چہرہ اس کے بڑے بڑے بالوں میں چھپا ہوا تھا۔ یہ دیکھتے ہی شاہد نے پلٹ کر پیچھے والی سیٹ پر دیکھا تو پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اس وقت شاہد نے دوبارہ شیشے کی طرف دیکھا تو شیشے میں وہی عورت نظر آ رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہی شاہد نے گاڑی روک لی اور حیرت سے کبھی شیشے کی طرف اور کبھی پیچھے دیکھنے لگا۔ اتنے میں شاہد نے ماتھے پر زور زور سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا، یار یہ آج میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیسی عورت ہے جو شیشے میں دکھائی دے رہی ہے پر سیٹ پر نظر نہیں آ رہی؟ پتہ نہیں شاید مجھے چڑھ گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے شاہد نے دوبارہ شیشے میں دیکھا تو وہ عورت اب شیشے میں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ تو شاہد نے کہا، ارے اب یہ کہاں چلی گئی؟ یہ کہتے ہوئے شاہد نے پھر گاڑی چلانی شروع کر دی۔ اس دوران شاہد بار بار شیشے میں دیکھ رہا تھا پر وہ عورت دوبارہ نظر نہیں آئی، اور کچھ ہی دیر میں شاہد لیاقت کے گھر واپس آ گیا اور گاڑی میں ہی بیٹھ کر دھڑا دھڑ پینے لگا۔ اتنے میں لیاقت نے دروازہ کھولا اور شاہد کو ٹیکسی میں بیٹھا دیکھ کر اس کے پاس آ گیا، اور شاہد نے حیرانی سے لیاقت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بابا آپ ابھی تک سوئے نہیں؟ لیاقت نے کہا، جب جوان بیٹا رات گئے گھر سے باہر ہو تو کسی باپ کو نیند کیسے آئے گی؟ یہ سنتے ہی شاہد نے کہا، ارے یار کہاں پھنس گیا میں؟ پھر شاہد نے اپنی بوتل اٹھائی اور لیاقت کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، چلو میرے باپ اندر چلو، اور دونوں گھر کے اندر آ گئے۔ اتنے میں شاہد نے کہا، بابا اب آپ آرام سے جا کر سو جائیں، باقی باتیں صبح کر لیجئے گا۔ اس وقت میں یہاں بیٹھ کر اپنی بوتلیں انجوائے کرنا چاہتا ہوں، ویسے بھی آج کی رات ہی بہت عجیب ہے، اس لیے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ جا کر سو جائیں۔ یہ سنتے ہی لیاقت نے شاہد کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا میں جانتا ہوں لیکن تم بھی جلدی سو جانا۔ یہ کہتے ہوئے لیاقت اپنے کمرے میں چلا گیا اور شاہد ہال میں بیٹھ کر پینے لگا۔ اتنے میں اچانک کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی، جسے سنتے ہی شاہد نے کہا، ارے اب یہ کون ہے رنگ میں بھنگ ڈالنے والا؟ یہ کہتے ہوئے شاہد ادھر ادھر دیکھنے لگا لیکن اسے اپنے آس پاس کوئی نظر نہیں آیا۔ اتنے میں دوبارہ شاہد نے بوتل کو پکڑنا چاہا تو اچانک بوتل سرک کر شاہد سے دور ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر شاہد اپنی آنکھیں ملتے ہوئے دوبارہ اس بوتل کی طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا، ارے اب تجھے کیا ہو گیا ہے؟ چل واپس آ جا میرے پاس۔ یہ کہتے ہوئے شاہد نے اپنا ہاتھ اس بوتل کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ اچانک بوتل سرک کر ٹیبل سے نیچے گر کر ٹوٹ گئی۔ اس وقت شاہد آگ بھولا ہو کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، ارے یہ کون کر رہا ہے؟ سامنے آ، یہ تیرے باپ کے پیسوں کی نہیں تھی جو تو نے توڑ دی۔ سامنے آ، کون ہے تو؟ میں تجھے لوں گا۔ لیکن شاہد کو کوئی نظر نہیں آیا۔ اتنے میں شاہد کے گرد کسی کے چلتے ہوئے قدموں کی آہٹ سنائی دی، جسے سنتے ہی شاہد غصے سے اپنے آس پاس دیکھنے لگا، لیکن جیسے ہی شاہد آواز والی سائیڈ پر جاتا تو اس کے پیچھے سے آواز آنے لگتی، اور جب پیچھے کی طرف دیکھتا تو آواز اس کے سامنے سے آنے لگتی۔ لیکن شاہد کو یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی بالکل ہی شاہد کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر چل رہا ہے۔ اتنے میں شاہد نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کر دباتے ہوئے کہا، ارے یار لگتا ہے آج کچھ زیادہ ہی چڑھ گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے شاہد نشے کی حالت میں ڈائننگ ٹیبل پر ہی لیٹ گیا۔ اتنے میں اچانک کسی نے شاہد کی ٹانگ کو پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے ٹیبل سے نیچے گرا دیا، اور نیچے گرتے ہی شاہد نے جلدی سے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا تو اچانک شاہد کی